ہم مزید جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر جاوید اورنگزیب صاحب. پروفیسر صاحب، جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو معاشرہ نام ہے افراد کا اور مختلف گروہوں کا. تو ایک معاشرے کے اندر وہ کون سے ایسے عوامل ہیں، وہ کون سے ایسے گروہ ہوتے ہیں جو ایک معاشرے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں؟ یعنی ہم اس کو میں اگر دوسرے الفاظ میں کہوں تو آئلی نظام جو ہے ہمارا، تو آئلی نظام کیا ہے اور آئلی نظام کو ہم کیسے مزید بہتر بنا سکتے ہیں، اور آئلی زندگی کا ایک معاشرے کے اندر کیا کردار ہے؟ ذرا ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے گا. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت ہی اہم موضوع کا انتخاب کیا. یہ موضوع بہت اہم ہے. جی جی. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ بھی نہیں. اسلام نے ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے پہ زور دیا جہاں پہ رہنے والے انڈیویجولز آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے ہوں، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو سمجھتے ہوں، ایک دوسرے سے کی ہیلپ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں. دیکھیں، فرد ایک معاشرے میں بہت اہم ہے. بالکل. اسلام نے فرد کی تعمیر پہ زور دیا، ایک فرد کی کردار سازی پہ زور دیا. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ اگر مکی معاشرے کا مطالعہ کریں، مدنی دور کا مطالعہ کریں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ افراد کی تعمیر پہ توجہ دی گئی، یعنی اعلیٰ خصوصیات پیدا کرنے پہ زور دیا گیا. یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اعلیٰ کردار کا مالک ہو، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو، اس کے اندر اولو العزمی ہو، بہادری ہو، شجاعت ہو، جرت ہو، قربانی کا جذبہ ہو، ایثار کا جذبہ ہو، اور وہ حق کی خاطر باہر نکلنے کے قابل ہو، اپنی زندگی تک قربان کرنے کے قابل ہو. تو اس طرح کے افراد اسلام تیار کرنا چاہتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبانہ روز محنت کر کے مکی دور میں، مدنی دور میں ایسے عظیم نفوس تیار کیے جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. یہ تو پہلی بات ہوگی کہ افراد، بہترین افراد اسلام نے تیار کیے، کہ ان کی مثال آج بھی نہیں ملتی کہ جنہوں کہ اسلامی معاشرے کو، اسلامی نظام حیات کو، اسلامی ریاست کو استحکام فراہم کیا. جی بالکل. دوسری بات یہ کہ معاشرے میں کچھ ادارے بہت اہم ہوتے ہیں. بالکل. خاص طور پہ فیملی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ادارہ ہے. بالکل. اسلام نے فیملی کے نظام کو یا قبائلی نظام کو بھی، یعنی ایسے کنیکٹیو نظام کو جس میں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کریں، ایک دوسرے کے کام آئے، اس طرح کے نظام کی تشکیل پر زور دیا. صحیح. آپ عبادات کو دیکھیں، روزہ، نماز، حج، ان سب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کا ایک آبجیکٹیو یہ بھی تھا کہ معاشرے کو مضبوط کیا جائے. جی. آپ مسجد میں جاتے ہیں، 5 وقت نماز کے لیے جاتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، تمام لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، امیری، غریبی، یہ تمام تفریقات معاشرے سے اس سے ختم ہو جاتی ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی دوست جاننے والا اگر نماز میں نہیں آتا، 1-2 نمازوں میں نہیں آتا، تو آپ اس کی خبرگیری کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آ رہا. امام صاحب جو ہے، جو سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، اس میں ایک لیڈنگ رول پلے کرتے ہیں. بالکل. اگر کچھ لوگ کمزور ہیں، کچھ لوگ مفلوق الحال ہیں، ضرورت مند ہیں، تو امام صاحب جو ہیں وہ درمیان میں ایک برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں. یعنی مسجد جو ہے وہ اسلامی معاشرے کا فوکل پوائنٹ ہے، ایک بنیادی ادارہ ہے جہاں پہ نہ صرف جو ہے انسانوں کے کردار کی تشکیل ہوتی ہے، ان کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، ان میں اعلیٰ اخلاقی صفات کو اجاگر کیا جاتا ہے، بلکہ معاشرے کو متحد کرنے میں بھی مسجد بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. آپ نے آج کل اصلاحات سنی ہوگی کہ ایک اسلامی معاشرہ ہے. جی. آپ نے سرمایہ دارانہ معاشرہ سنا ہوگا، کیپٹلسٹ معاشرہ سنا ہوگا، آپ نے سوشلسٹ معاشرہ سنا ہوگا، لبرل معاشرے کی اصلاح بھی آپ نے سنی ہوگی. جی. آج کل معاشرے میں سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ خاندان کو ہے. بالکل. انڈیویجولزم ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. سرمایہ داریت کے نظام کو فروغ دینے کے لیے آج کل انڈیویجولزم کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے. انڈیویجولزم یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف اپنے بارے میں سوچیں، اپنی ذات کے بارے میں سوچیں، صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچیں. آپ سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، متعلقین ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ ان سے بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں، آپ صرف اپنا سوچتے ہیں. تو انڈیویجولزم سے آج معاشرے کو بہت زیادہ خطرہ ہے. تو آپ نے اس لیے جو موضوع چنا یہ بہت ہی اہم. جاوید صاحب، اس حوالے سے بھی ذرا رہنمائی فرمائیں، چونکہ جیسے ہم انسانی تمدن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انسانی تمدن کی پہلی کڑی نکاح ہے. جیسے ہی ایک مرد اور عورت اس کڑی میں بند جاتے ہیں تو یہاں سے معاشرے کی تشکیل، یعنی یہ پہلا قدم ہے معاشرے کی تشکیل کا.
اور یہاں سے پھر آئلی نظام شروع ہوتا ہے. تو نکاح کے حوالے سے بھی ذرا رہنمائی فرمائیں کہ ایک آئلی زندگی کے اندر یا بہترین معاشرے کی تشکیل میں نکاح کیا مقام ہے, نکاح کیا حیثیت رکھتا ہے, اور پھر نکاح کے بعد ایک مرد پر اور ایک عورت پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, ذرا اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیے. اصل میں اسلام کا تصور یہ ہے کہ آپ کے جو رشتے ہیں یا آپ کے جو تعلقات ہیں وہ لیگل باؤنڈریز کے اندر ہوں اور وہ سوسائٹی کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں. آج کل بہت سی ایسی نکاح کے نام پہ یا ریلیشن کے نام پہ لائک سوشل لیونگ یا اس طرح کی اصطلاحات استعمال کی جا رہی ہیں, ایسے تصورات پیش کیے جا رہے ہیں جو کہ اسلام سے متصادم ہیں. جی, اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کا جو رشتہ ہے مرد و عورت کا خاص طور پر جو رشتہ ہے وہ ایک تو سب کے سامنے ظاہر ہو, پھر اس کو معاشرہ ایکسیپٹ کرے, آپ کا خاندان ایکسیپٹ کرے, آپ کی فیملی کے لوگ ایکسیپٹ کریں, اور اس کی جو پوزیشن ہے وہ معاشرے میں لیگل ہو. بالکل, کیونکہ اگر آپ انلیگل طریقے سے روابط قائم کریں گے تو اس سے معاشرے میں ایک بگاڑ آ سکتا ہے, فتنہ و فساد ہو سکتا ہے, انتشار ہو سکتا ہے, لوگوں کے مفادات ایک دوسرے سے ٹکرا سکتے ہیں, تو اس سے ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی رشتے ہوں, اس کی بنیاد جس طرح آپ نے کہا کہ شادی یا نکاح کا رشتہ ہے, تو وہ لیگل ہو, لیجٹیمیٹ ہو, اس کو سوسائٹی میں ایکسیپٹنس حاصل ہو, اس کی تشہیر کی جائے. جس طرح نکاح کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی تشہیر کرنا بہت ضروری ہے, گواہ بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ ایک لیگل رشتہ ہے جس میں یہ مرد اور عورت منسلک ہے. دوسری اہم بات یہ کہ اس رشتے کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. آپ اس رشتے میں جو بنتے ہیں تو وہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ سرور حاصل کرنے کے لیے یا وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک رشتہ اختیار کرتے ہیں. آج کل کا مسئلہ یہ ہے کہ اہم ایشو یہ ہے کہ عورت جو ہے جو کہ ایک معاشرے کی تشکیل میں بہت بنیادی کردار ادا کر سکتی ہے, اس کی بہت بنیادی ذمہ داری ہے, اس کو ایک شو پیس کے طور پہ متعارف کرایا گیا, اس کو ایک پروڈکٹ کے طور پہ, ایک کموڈٹی کے طور پہ متعارف کرایا گیا. اور جو رشتے ہیں, جو میاں اور بیوی کا رشتہ ہے, اس کو گرل فرینڈ سے رشتہ, اس کی بنیاد پہ اس کو بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ یا اور اس طرح کے رشتوں کی بہت سارے اس میں آ گئے ہیں. لیکن ان کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ سرور حاصل کریں, لائک انٹرٹینمنٹ حاصل کریں. ان کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ آپ سکون حاصل کریں. اسلام کا جو کانسیپٹ ہے قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ ایک آیت کریمہ کا مفہوم ہے یہ کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور تمہارے درمیان ہم نے مودت پیدا کر دی, الفت پیدا کر دی. تو مرد اور عورت کے رشتے کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. اس سکون کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں خاندانی نظام میں, بچوں کی پرورش کرنا, خاندان کو چلانا, فیملی کو چلانا, اور بچوں کی کردار سازی کرنا. تو اس طرح مطلب سکون ایک بڑی واسٹ ٹرم ہے. تو اس کو بالکل تبدیل کر کے آج کے کل کے معاشرے میں اس کا جو آبجیکٹیو تھا وہ آبجیکٹیو ہی ہم نے بالکل بھلا دیا ہے. تو اسی وجہ سے سماجی نظام, خاندانی نظام, آئلی نظام ہر طرف آہستہ آہستہ انتشار پھیلتا جا رہا ہے. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی فرما رہے تھے جاوید صاحب.